اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اُرِزَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُوهَا وَسَيِّئُوهَا، میرے سامنے میری امت کے اعمال کام پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی، مجھے دکھائے گئے، مجھے بتائے گئے۔ فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، ان اچھے اعمال میں سے ایک عمل مجھے یہ بھی دکھایا گیا، گندگی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، لوگوں کے راستے میں ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ میں ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین عمل جو میں نے دیکھا جب مجھے اسلام نے کتنی پاکی اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا جو معاشرہ بنایا تھا وہ انہی تعلیمات پر بنایا تھا اور کھڑا کیا تھا۔ اس کی وجہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا صفائی ستھرائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، کہ مدینے کے گلی، در و دیوار، کوچے، راستے، ہر جگہ پاکی صفائی دکھتی تھی۔ تو گھر بھی پاک، لوگ بھی پاک، فضا بھی پاک، ماحول بھی پاک۔ بیماریاں جو ہوتی ہے وہ گندگی کی وجہ سے آتی ہے، مدینہ بیماریوں سے پاک ہو گیا تھا۔ بہت مشہور واقعہ تاریخ کا، کسی ملک میں اس کے بادشاہ نے 2 طبیب ڈاکٹر مدینے میں بھیجے تھے، وقت کے خلیفہ سے کہا کہ ماہر ڈاکٹر ہیں، آپ کے ہاں خدمت کے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر وہاں مدینے میں آئے، چند دن رہے تو وہاں اجازت چاہیے کہ اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ آپ انگلش ڈکشنری میں ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملے گا، آپ کو صفائی کا مل جائے گا کہ کلین یا کلینری، یہ مل جائے گا۔ طہارت کا جو تصور ہے، جو سوچ ہے، جو کنسپٹ ہے، وہ صرف اسلام میں ہے اور کسی قوم کے ہاں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان کی ڈکشنریوں میں بھی معاشرے اور سماج تک سب صاف ستھرے ہو، اور نہ صرف ظاہری اعتبار سے بلکہ باطنی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی۔ انسان کا عقیدہ بھی پاک ہو، کفر سے، شرک سے، تعلق لغیر اللہ سے، انسان کا عقیدہ پاک ہو، انسان کی سوچ پاک ہو، انسان کی فکر پاک ہو، انسان کا کھانا پاک ہو، انسان کا پینا پاک ہو، انسان کا لباس پاک ہو، انسان کے اخلاق پاک ہو، انسان کی سیرت اور کردار اور اس کی عادات اور اس کا مزاج سب پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک کے سلسلے میں خاص خاص احکام ہیں، ہر ایک کو پاک رکھنے کے سلسلے میں اسلام کی خصوصی تعلیمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافة کریم یحب الکرم جواد یحب الجود فتنظفوا ونظفوا افنیتکم ولا تتشبهوا باليهود او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس دین فطرت نے انسانوں کی روح کو بھی سنوارا ہے، اخلاق کو بھی سنوارا ہے، اور انہیں تہذیب تمدن سے آشنا کیا ہے، رہن سہن کی خوبصورتی کی تعلیم دی ہے، اور انسان فطری طور پر جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس فطری دین نے، دین فطرت نے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی، اپنانے کی تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے۔ انسان
فطری طور پر اپنے بدن کو صفائی ستھرائی والا پسند کرتا ہے، کپڑے اچھے اور عمدہ پسند کرتا ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ دین اسلام نے ان سب کے بارے میں بہترین تعلیمات انسانیت کو عنایت کی ہے، اور خوبصورتی، حسن و جمال، صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی، نظافت کو عقیدے سے اور ایمان سے جوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، حصے۔ افضلها، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا ایک شعبہ، ادنا شعبہ، ایک حصہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور دور کرنا ہے۔ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا یا دین اور عقیدے کا جز ہے۔ اسی لیے اسلام نے انسان کے بدن کے سلسلے میں، انسان کے کپڑوں کے سلسلے میں، اور انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے، برتن وغیرہ، اس کی صفائی کے سلسلے میں، انسان پانی وغیرہ خوراک استعمال کرتا ہے، اس کے سلسلے میں، راستوں، گزرگاہوں، جگہوں جن کو وہ استعمال میں لاتا ہے، ان کے سلسلے میں پاکی اور صفائی ستھرائی کی خاص تاکید کی ہے، خاص ہدایات دی ہے اور احکام صادر فرمائے۔ انسان کے بدن کے سلسلے میں کہ انسان کا بدن صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی ظاہری اعتبار سے بھی ہو اور باطنی اعتبار سے بھی ہو، ہر اعتبار سے صفائی ستھرائی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیے غسل جنابت کا حکم دیا گیا، انسان ناپاک ہو جائے، بیوی سے ملے یا سوتے ہوئے ناپاک ہو جائے تو کہا غسل جنابت کرو، بدن کو پاک کرو۔ اسی طرح اگر عورت ہے اور وہ ناپاکی کے ایام سے گزری ہے اور وہ دن ختم ہو گئے تو کہا کہ حیض اور نفاس سے جب پاک ہو جاؤ تو پھر اپنے بدن کو دھو، پاک کرو، صاف کرو، غسل کرو۔ یہ ضروری غسل میں سے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ایسے موقع ہیں جس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، لوگوں کا رش، بھیڑ ہوتی ہے، اس موقع پر یہ کہا کہ غسل کر کے آؤ، بدن کو پاک صاف کر کے آؤ۔ عیدین کے موقع پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غسل کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، پاکی اور صفائی کا خیال رکھا کرتے تھے۔ جمعہ کا اجتماع ہے، عیدین کے بعد بڑا اجتماع لوگوں کا، وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں تاکید کی کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آیا جائے۔ حق للہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوم الجمعہ، یہ اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر کہ 7 دنوں میں غسل کرے، جمعہ کے دن غسل کر کے آئے۔ روزانہ غسل کرے کوئی بات نہیں، پانی میں اسراف فضول خرچی نہ ہو، اپنے بدن کو پاک صاف کرے، یہ مطلوب ہے اسلام میں، لیکن جمعہ کے دن چونکہ
کہا کہ اب آپ پر اللہ کا حق ہے کہ آپ غسل کر کے آئے، بدن کو پاک صاف کر کے آئے۔ زندگی میں بدن کو پاک صاف کرنے اور اس کے غسل کی تاکید ہے، یہاں تک کہ انسان کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد بھی اسلام کہتا ہے کہ اس کو غسل دو، اس کو سفید کپڑوں میں تیار کرو، اس میں خوشبو لگاؤ اور پھر اس کو قبر کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ اس موقع پر بھی غسل کا اور اچھے سے اچھے لباس اور خوشبو کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ حجۃ الوداع میں ایک صحابی اونٹنی سے گر گئے میدان عرفات میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نہلاؤ، احرام کی حالت میں تھے، کہا ان کو نہلاؤ، ان کو 2 کپڑوں میں کفن دے دو اور خوشبو مت لگانا، اس لیے کہ احرام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور پھر ان کو دفن کر۔ تو اس دنیا سے جا رہا ہے انسان، اس وقت بھی کہا جس کی پاکی کا، طہارت کا، صفائی ستھری کا خیال رکھو۔ بدن کی پاکی کے سلسلے میں جو دوسرا حکم دیا وہ وضو کا دیا، اور کم از کم ایک بندہ، مومن بندہ اللہ کے دربار میں 5 وقت حاضر ہوتا ہے تو 5 مرتبہ تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنی باڈی کے اہم پارٹ کو وہ ضرور دھوتا ہے، تاکہ وضو کر کے آؤ۔ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اگر تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اللہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرے۔ نماز کے سلسلے میں وضو کا حکم دیا ہے، اور عام حالات میں بھی وضو کی پاکی کا اور طہارت کا حکم دیا، اس کی تاکید کی، اس کے فائدے بھی بتائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رات کو اپنے بستر پر سونے جاؤ، جب رات کو اپنے بستر پر سونے جاؤ تو اس موقع پر بھی وضو کر کے جاؤ، اس لیے کہ اس کے فائدے ہیں۔ حدیث میں آیا اذا اتیت الی مضجعک، جب تم اپنے بستر پر جاؤ فتوضأ وضوءک للصلاۃ، نماز والا وضو کرو، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جاؤ۔ اس وضو کا فائدہ یہ ہے کہ جسم کے یہ اہم اعضاء پاک صاف ہو گئے، گندگی سے پاک ہو گئے۔ اگر کسی قسم کے جراثیم ان پر لگ گئے تھے تو دھلنے سے وہ پاک و صاف ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہ اس وضو کی تاثیر یہ ہوگی کہ سکون سے نیند آئے گی، اور رات میں آپ اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی اور باوضو سوئے تھے تو آپ کی آنکھ کھلتے وقت آپ نے جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہوگی۔ صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے، ما من مسلم یبیت طاہرا فیتعار من اللیل، جو کوئی بھی مسلمان وضو کر کے پاکی کی حالت میں سوتا ہے اور رات میں آنکھ کھلتی ہے، لم یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ سے جو بھلائی کی دعا مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا کریں گے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ جو مسلمان باوضو سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے ساتھ میں لگ جاتا ہے، وہ فرشتے کی حالت میں، فرشتے کی کیفیت میں وہ رات گزارتا ہے۔ تو وضو کا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمہارے ظاہری اعضاء بھی صاف ہو رہے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی تمہیں صفائی ستھرائی حاصل ہو رہی ہے، کہ جو بھی اعضاء اہم ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں وضو میں وہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے چہرے کو دھوتے ہو، اچھی طریقے سے دھوتے ہو، تو چہرے کے خاص طور پر آنکھوں کے جو گناہ ہیں وہ آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تم ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ آخری قطرے کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، اور جب تم پیر دھوتے ہو اور پیر مکمل دھو لیتے ہو تو آخری قطرہ وہاں سے ٹپکتا ہے، گرتا ہے، اس کے ساتھ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تم اس طرح ہو جاتے ہو گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ وضو کی پاکی اور صفائی کی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو بدن کی صفائی کے سلسلے میں کہا مسواک کرو، مسواک کرو۔ حضور علیہ السلام کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ کہا سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ جب گھر سے نکلتے تھے مسواک کر کے نکلتے تھے، نمازوں سے پہلے مسواک کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے مجھے کہا کہ مسواک کرتے رہنا، جب بھی آئے کہا مسواک کرتے رہنا، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ مسواک فرض کر دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں امت کو مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضروری حکم دیتا امت کو کہ ہر نماز سے پہلے جب وضو کریں تو مسواک ضرور کیا کریں، لیکن چونکہ مشقت ہو جائے گی، کسی کو ملے گا مسواک کسی کو نہیں ملے گا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے میں نے ضروری نہیں قرار دیا۔ اگر یہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر لاگو کر دیتا کہ مسواک کیا کریں۔ دانتوں کی صفائی کا، منہ کی صفائی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ترغیب دی۔ یہ بدن کی طہارت، بدن کی صفائی اور پاکی کے سلسلے میں، بدن کی پاکی اور پاکی صفائی کے سلسلے میں ایک حکم دیا کہ ختنہ کرو۔ ختنے کا حکم بدن کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور فطرت کا ترجمہ کیا سنت میں سے ہیں۔ کس کی سنت؟ کہ سنن المرسلین، تمام جو اللہ کے نیک بندے رہے ہیں، نبی اور رسول رہے ہیں، اور صحیح مزاج، صحیح فکر، صحیح سوچ رکھنے والے لوگ رہے ہیں، ان کی سنت ان کے طریقوں میں سے ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الختان، ختنہ کرنا ہے۔ آج میڈیکل سائنس آپ دیکھیے، سرچ کیجئے، پتہ چلے گا کہ ختنے کی وجہ سے کتنی ساری بیماریاں جو انسان کو لگ جاتی ہیں ان سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو آسمانی مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے اسلام ہو، ان سب میں ختنے کا حکم ہے۔ تو ختنے کا حکم یہ بدن کی صفائی اور ستھرائی میں سے دیا گیا ہے، اس کے لیے دیا گیا۔ اس کے ساتھ بدن کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں کہا گیا کہ ناخن کاٹو۔ ناخن جب بڑھیں گے تو اندر میل کچیل کچرا جمع ہوگا، اس کی وجہ سے جراثیم پیدا ہوں گے، اور پھر کھانا کھاؤ گے وہ تمہارے کھانے کے ساتھ جائیں گے۔ ناخنوں کے کاٹنے کے سلسلے میں خاص طور پر حکم دیا۔ اللہ کے حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری آخری حد ناخن وغیرہ کے کاٹنے میں کا آخری حد جو متعین کی گئی ہے 40 دن، کہ 40 دن سے زیادہ ناخنوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ ہفتے ہفتے بھی کاٹ سکتے ہیں، صفائی ستھرائی جتنی زیادہ وہ مطلوب ہے، لیکن آخری حد کے 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ کن کن چیزوں میں؟ ایک تو کا قص الشارب، مونچھوں کے ترشوانے، 40 دن کے اندر اپنے مونچھوں کو تراش لینا چاہیے۔ تقلیم الاظفار، ناخن کاٹ لینا چاہیے 40 دن کے اندر۔ نتف الابط، بغل کے جو بال ہیں وہ صاف کر لینا چاہیے۔ حلق العانہ، جو ناف کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ ان چیزوں کو 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بدن کی صفائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت کہا ہے۔ اوپر حدیث میں 5 چیزیں فطرت میں سے آئی کہ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ علماء نے کہا ان 10 چیزوں کا جو آدمی خیال رکھے گا، ان 10 چیزوں کے سلسلے میں وہ باشعور ہوگا، حساس ہوگا، تو اس کو بیماریاں لاحق نہیں ہوگی۔ اس میں کہا کہ قص الشارب، اپنی مونچھیں ترشوانا ہے۔ ایفاء اللحیہ، داڑھی رکھنا ہے۔ السواک، مسواک کرنا ہے۔ استنشاق الماء، ناک کے اندر پانی لے کر ناک کو جھاڑنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، یہ بھی جراثیم کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ قص الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا ہے۔ غسل البراجم، یہ جو جوڑ ہیں، جہاں کہیں بھی بدن میں جوڑ ہیں وہاں پر بھی جراثیم جمع ہوتے ہیں، بدبو پیدا ہوتی ہے، پسینے کی وجہ سے میل کچیل جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جگہیں جو ہیں جوڑ، یہ میل کچیل کے جمع ہونے کی، جراثیم کے جمع ہونے کی جگہ ہے، تو کہا کہ ان کو دھونا ہے۔ نتف الابط، بغل کے جو بال ہیں ان کو صاف کرنا ہے۔ حلق العانہ، منہ زیر ناف، ان کو صاف کرنا ہے۔ انتقاص الماء، جب بھی چھوٹا یا بڑا استنجا کرے پانی استعمال کرنا ہے۔ ٹیشو پیپر ہے یا کوئی دوسری چیز استعمال کر رہے ہیں، اس سے ظاہری صفائی تو ہو جائے گی، لیکن پانی کا استعمال یہ ہر طرح کے جراثیم کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پانی استعمال کرنا ہے۔ اور 10ویں چیز المضمضہ، کلی کرنا ہے۔
کلی کریں گے تو اس سے منہ کے اندر کے جو جراثیم ہیں، جو غلط چیزیں رہ گئی ہے، وہ سب باہر آ جائے گی۔ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ان کی صفائی ستھرائی کا وہ انسان خیال رکھتا ہے جس کی فطرت ٹھیک ہو، جس کا مزاج ٹھیک ہو، اور اس کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا بدن کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں بالوں کو صاف سیدھا ستھرا رکھو۔ بال ہیں تمہارے، ان کو دھو، ان کو صاف رکھو، ان میں تیل لگاؤ، ان میں کنگھی کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو جس کے بال ہو تو بالوں کا اکرام کرے، بالوں کی عزت کرے، بالوں کو اچھی طرح سے رکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اور کپڑوں کی صفائی، کپڑے صاف ستھرے ہو، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے، سفید لباس پہنو، اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہناؤ۔ سفید لباس میں ذرا سا بھی میل داغ لگ جائے دکھتا ہے، صاف ستھرا دکھتا ہے، اس لیے انسان صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرے گا۔ سفید کپڑوں کے سلسلے میں تاکید کی ہے، اور مردوں کو بھی سفید کفن پہنانے کے بارے میں کہا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کسی نے کوتاہی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نے فوراً توجہ دلائی۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کے بال رکھے ہوئے تھے، یعنی بال بڑے تھے اور بال صحیح طریقے سے نہیں رکھے تھے، علول جلول لگ رہا تھا، عجیب طرح کا، نہ اس میں کنگھی کی ہوئی ہے، نہ دھوئے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں نہ، اور نہ تیل لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما کان یجد ہنا ما یسکن به شعرہ، اما کان یجد ھذا ما یسکن به شعرہ، کیا اس کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے اپنے بالوں کو ٹھیک کر لے، اپنے بالوں کا اکرام کر لے؟ اسی مجمع میں ایک ایسا آدمی موجود تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ٹوکا، اما کان یجد ھذا ماء یغسل به ثوبہ، کیا اس کو پانی نہیں ملتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کر لے، کپڑوں کو صاف کر لے، دھو لے؟ یہ بدن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے سلسلے میں صفائی ستھرائی کی تاکید کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کپڑوں کو نجس چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے۔ اور صحیح حدیث میں یعنی بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قبروں پہ سے گزرے تو آپ وہاں رک گئے اور صحابہ سے کہا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کہا کہ کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا، معمولی گناہ تھے جن سے بچنا آسان تھا لیکن یہ بچنے نہیں تھے۔ اس میں سے ایک کہا کہ اما احدہما فکان لا یستتر من بولی، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو آدمی تھا وہ چغلی سے نہیں بچتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ کپڑوں کو ہر طرح کی نجاست و گندگی سے محفوظ کرنے کی تاکید کی ہے، بچانے کی تاکید کی ہے، اور کہا بدن کو خوبصورت کرنا ہے، کپڑوں کو بھی خوبصورت رکھنا ہے۔ ظاہری جو خوبصورتی ہے انسان کی وہ انسان اختیار کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو کوئی تکبر کرے گا اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا اور کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اچھے کپڑے پہنے، وہ خوبصورتی اختیار کرے، وہ اچھے بال رکھے اور جوتے اچھے پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہوگا؟ یہ بھی بڑائی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو خوبصورتی کی جو چیزیں ہیں وہ اختیار کرو۔ تکبر تو یہ ہے کہ بطر الحق، حق بات جب آئے تو اس کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اچھا پہن رہے ہیں، اچھا لباس اختیار کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھی سواری ہے، اچھا گھر بنا رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، فقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اس کو تو اختیار کرنے کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح پاکی اور صفائی ستھرائی میں سے یہ ہے کہ انسان جن برتنوں کو استعمال کر رہا ہے ان کو بھی صاف ستھرا رکھے،
ان کی صفائی کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہا، دیکھو غط الاناء، اگر برتن ہو اور برتن میں کوئی چیز پینے کی رکھی ہوئی ہو تو اس کو ڈھانک دیا کرو۔ وَأَوْقُ السِّقَاء، پہلے مشکیزے ہوتے تھے چمڑے کے موٹے کپڑے کے جس میں پانی یا بعض مرتبہ گھی بھی رکھا کرتے تھے، کہ اگر مشکیزے ہیں تو ان کا منہ بھی بند کر دو۔ اغلق الباب، جب رات کو سو تو دروازہ بند کر کے سو۔ اطفئ السراج، اگر چراغ جل رہا ہے تو چراغ کو بھی بجھا کے سو۔ فإن الشیطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا یکشف اناء، کیونکہ اس طرح ہر چیز کو بسم اللہ کر کے بند کر دو گے، بسم اللہ کر کے اس پر ڈھکن رکھ دو گے، اس کو چھپا دو گے، تو پھر شیطان کسی ایسے مشکیزے میں داخل نہیں ہوتا ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو، کسی ایسے برتن میں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے جس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا گیا ہو، اور کوئی ایسا دروازہ نہیں کھول پاتا ہے جس کو بسم اللہ کر کے بند کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ اسی حدیث میں ہے، برتن بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی لکڑی ہے لمبائی میں، وہی رکھ دو، بسم اللہ کر کے وہ رکھ دو، شیطان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ برتنوں کے سلسلے میں یہ خاص تاکید کی جا رہی ہے، یہ صفائی ستھرائی کا حکم ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے، بلکہ ہر جاندار کی زندگی کے لیے پانی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پانی کی صفائی ستھرائی کے سلسلے میں، اس کی صفائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیمات دی ہے۔ خاص طور پر جو پانی ایک جگہ جمع ہو، بہتا نہ ہو، جاری پانی نہ ہو، جیسے تالاب میں ہے، کوئی بڑی ٹنکی ہے وہاں ہے، کوئی بڑا حوض ہے اس میں پانی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تبل فی الماء الدائم الذی لا یجری، جو پانی ایک جگہ جمع ہے، بہتا نہیں ہے نہر کی طرح، اس میں پیشاب مت کرو، اس میں پیشاب کر کے اس کو گندا مت کرو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا، تو وہ آدمی اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں دھونے سے پہلے نہ ڈالے۔ یہ پانی کے سلسلے میں طہارت، کیونکہ این باتت یدہ، اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گیا ہے، ناپاکی کی جگہ میں بھی لگا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں لگا ہوگا، اور آپ اس کو پانی کے برتن میں ڈال دیں گے تو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، پانی ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کے سلسلے میں خصوصی طور پر یہ تاکید کی، راستوں اور گزرگاہوں، جو راستے ہیں، گلیاں ہیں، گزرگاہیں ہیں، ان تک کو صاف ستھرا رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اتقوا اللعانان، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ ہم اللعانان، دو لعنت کرنے والی، لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی الطریق الناس او فی ظلہم، ایک وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں گندگی کرتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے یا گندگی ڈالتا ہے، یا ان کے سائے میں، بیٹھنے کی جگہ جو سائے کی جگہ ہے وہاں گندگی کرتا ہے یا گندگی ڈالتا ہے، تو جو وہاں سے گزرے گا، جو وہاں چاہے گا تھوڑی دیر کے لیے سائے میں آ کے بیٹھوں اور وہاں گندگی دیکھے گا، وہ لعنت کرے گا، ملامت کرے گا، بد دعا کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا الملائن الثلاث، تین ایسی چیزوں سے بچو جہاں اگر تم نے یہ کام کر لیے تو لعنت پڑے گی تم پر، بد دعائیں لوگوں کی ملے گی۔ ایک البراز فی الموارد، لوگوں کی آنے جانے کی جگہ ہے وہاں گندگی کرنا، وقارعۃ الطریق، جو عام سڑک ہے وہاں پر گندگی کرنا، وذل، اور تیسرا سائے کی جو جگہ ہے وہاں پر گندگی کرنا اور گندگی ڈال دینا۔ اب دیکھیے، جہاں جہاں انسان کو طہارت کی، صفائی کی، ستھرائی کی، نظافت کی ضرورت ہے، اسلام نے اس کے سلسلے میں اتنی بہترین تعلیمات دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اُرِزَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُوهَا وَسَيِّئُوهَا، میرے سامنے میری امت کے اعمال، کام پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی، مجھے دکھائے گئے، مجھے بتائے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، ان اچھے اعمال میں سے ایک عمل مجھے یہ بھی دکھایا گیا، ان ہے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، لوگوں کے راستے میں ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ میں ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین عمل جو میں نے دیکھا،
جب مجھے اعمال پیش کیے گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں خاص طور پر کہا ہے، اے لوگو ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اے لوگو اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نظیف یحب النظافۃ، اللہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، کریم یحب الکرم، اللہ اچھے اخلاق عادات والا ہے، اچھے اخلاق و عادات کو پسند کرتا ہے، جواد یحب الجود، اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، فتنظفوا، تم بھی صاف رہو، ستھرے رہو، وَنَزِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، اپنے گھروں کے آگے کے دالان کو، آگے کے حصے کو بھی صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ شاید اس زمانے میں یہودی گھروں کو زیادہ صاف ستھرا نہیں رکھا کرتے تھے، کہا یہودیوں کی طرح مت بنو۔ کتنی واضح تعلیمات صفائی ستھرائی کے سلسلے میں۔ آج ہمارے اعمال لوگ دیکھتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا گویا مذہب ان کو گندگی تعلیم دیتا ہے۔ آپ محلوں میں چلے جائیے تو گھر کے در و دیوار سے لے کر آگے کی سڑک تک، محلے کی گلیوں میں اور راستوں میں دوڑنے والے گندے بچوں کو دیکھیے اور ہر طرف غلاظت کے ڈھیر دیکھیے تو یوں لگتا ہے کہ ان کے مذہب میں پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ گندگی کہاں سے آ گئی۔ حالانکہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی میں نے کچھ مثالیں جو کہ جمعہ میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، کچھ باتیں بتائی کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر اسلام نے کتنی پاکی اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا جو معاشرہ بنایا تھا وہ انہی تعلیمات پر بنایا تھا اور کھڑا کیا تھا۔ اس کی وجہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا صفائی ستھرائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، کہ مدینے کے گلی، در و دیوار، کوچے، راستے، ہر جگہ پاکی صفائی دکھتی تھی۔ تو گھر بھی پاک، لوگ بھی پاک، فضا بھی پاک، ماحول بھی پاک۔ بیماریاں جو ہوتی ہے وہ گندگی کی وجہ سے آتی ہے، مدینہ بیماریوں سے پاک ہو گیا تھا۔ بہت مشہور واقعہ تاریخ کا، کسی ملک میں اس کے بادشاہ نے 2 طبیب ڈاکٹر مدینے میں بھیجے تھے، وقت کے خلیفہ سے کہا کہ ماہر ڈاکٹر ہیں، آپ کے ہاں خدمت کے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر وہاں مدینے میں آئے، چند دن رہے تو وہاں اجازت چاہیے کہ اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہے، یہاں تو کوئی بیماری نہیں، ہم یہاں کیا کریں گے؟ تو بیمار کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ مدینے کا جو ماحول تھا، مدینے کا جو سماج تھا، وہ صفائی ستھرائی کے سلسلے میں ان تعلیمات پر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کی ان تعلیمات کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اسلام، دیکھیے، یاد رکھیے، اسلام ہر طرح کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی تاکید کرتا ہے۔ آج لوگ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے صفائی ستھرائی ہے، ان کے بدن پر پیشاب کا کوئی قطرہ ٹپک گیا، ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کتنی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہے کہ آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو پہلے پاک کیجئے، اس کو دھوئیے۔ اسلام ہر طرح کی پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے کہا طہارت کا جو لفظ ہے نا، طہارت کا آپ انگلش ڈکشنری میں ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملے گا۔ آپ کو صفائی کا مل جائے گا کہ کلین یا کلینری، یہ مل جائے گا۔ طہارت کا جو تصور ہے، جو سوچ ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ صرف اسلام میں ہے اور کسی قوم کے یہاں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان کی ڈکشنریوں میں بھی طہارت کا لفظ آپ کو ورڈ نہیں ملے گا، زکوٰۃ کا لفظ بھی نہیں ملے گا۔ 2 لفظ ایسے ہیں جو کسی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ صرف اسلام کا تصور ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک فرد سے لے کر معاشرے اور سماج تک سب صاف ستھرے ہو، اور نہ صرف ظاہری اعتبار سے بلکہ باطنی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی۔ انسان کا عقیدہ بھی پاک ہو، کفر سے، شرک سے، تعلق لغیر اللہ سے، انسان کا عقیدہ پاک ہو، انسان کی سوچ پاک ہو، انسان کی فکر پاک ہو، انسان کا کھانا پاک ہو، انسان کا پینا پاک ہو، انسان کا لباس پاک ہو، انسان کے اخلاق پاک ہو، انسان کی سیرت اور کردار اور اس کی عادات اور اس کا مزاج سب پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک کے سلسلے میں خاص خاص احکام ہیں۔
ہر ایک کو پاک رکھنے کے سلسلے میں اسلام کی خصوصی تعلیمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی اور طہارت کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اپنے معاشرے اور سماج میں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے معاشرے، ہمارے محلے، ہمارے گلی کوچے دوسری قوموں کے سامنے ایک نمونہ بنے اور ان کے سامنے اسلام کا ایک اہم پیغام جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔